صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فی الجملہ نشستم و از ہر در سخن پیوستم۔ الغرض میں بیٹھا اور ہر طرف سے بات گھیر کر لایا، تا حدیث ذلت یاراں درمیاں عام۔ یہاں تک کہ دوستوں کی لغزش کی بات بیچ میں آئی، وہ گفتم اور میں نے کہا۔ فی الجملہ کا معنی خلاصہ کلام، الغرض مختصر ہے نا۔ از ہر در سخن پیوستم، اس کا معنی ہر طرف سے میں بات کو گھیر کر لایا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس امیر کے پاس گیا اور بیٹھا تو مختلف عنوانات پر گفتگو کی اور آخر میں اپنے مقصد پر آیا اور موقع دیکھ کر دوستوں کی لغزش کی بات میں نے نکالی۔ ٹھیک ہے، ذلت کا معنی کیا ہے؟ لغزش یعنی غلطی۔ یہ ادب کا لفظ ہے، مقام ادب میں بولتے ہیں ذلت، لغزش۔ جیسا کہ انبیاء کرام کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذلت انبیاء، انبیاء کی لغزش۔ وہ گفتم اور میں نے کہا، قطعہ چہ جرم دید خداوند سابق الانعام، کہ بندہ در نظر خویش خار می دارد، خدائے راست مسلم بزرگواری و حلم، کہ جرم بیند و نان برقرار می دارد۔ ماضی میں انعام کرنے والے آقا نے کیا قصور دیکھ لیا؟ کہ بندہ کو وہ اپنی نظر میں ذلیل رکھتا ہے۔ سابق الانعام کا معنی پہلے انعام کرنے والا، ماضی میں انعام دینے والا۔ خداوند کا معنی آقا، مالک ہے نا۔ اور دوسرے مصرے میں جو ہے کہ بندہ در نظر خویش خار می دارد، تو یہ اصل میں اس طرح سے ہے عبارت، یعنی عبارت کی تقدیر یوں ہے کہ بندہ را در نظر خویش خار می دارد، کہ وہ بندہ کو اپنی نظر میں ذلیل رکھتا ہے۔ خدائے راست مسلم بزرگواری و حلم، خدا ہی کے لیے ثابت ہے بزرگی اور بردباری، جبکہ وہ جرم دیکھتا ہے اور روٹی برقرار رکھتا ہے۔ جو کیسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہے نا، خدا ہی کے لیے ثابت ہے بزرگی اور بردباری، جو قصور دیکھتا ہے اور روٹی برقرار رکھتا ہے۔ راست جو ہے نا، راست، تو یہ اصل میں راست ہے، را خدائے را، خدا کے لیے، است ہے۔ راست بمانا سچائی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ راست ہے، خدائے راست، خدا ہی کے لیے ہے۔ اور مسلم کا معنی ہے ثابت شدہ، مسلم کا معنی ثابت شدہ۔
یعنی میں نے کہا کہ کیا بات ہے حضور والا جو ہمارے احباب پر ماضی میں انعام و اکرام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور ہمارے مریدوں کو وظیفہ دیتے تھے، کیا قصور دیکھ لیا ہمارے مریدوں میں کہ ان کو حقیر سمجھ لیا اور اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیا، وظیفہ موقوف کر دیا۔ اور میں نے اپنی بات کو اثر انداز کرنے کے لیے کہا کہ دیکھیے ساری بزرگی اور ساری بردباری وہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، لیکن پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کا جرم اور قصور دیکھنے کے باوجود اس کی روزی روٹی کو برقرار رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کر میں نے انہیں ترغیب دی کہ اگر ہمارے احباب سے کچھ خطا ہو بھی گئی تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ ان کا وظیفہ موقوف کر دیں۔ اس طریقے سے میں نے انہیں ترغیب دی دوبارہ وظیفہ جاری کرنے پر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حاکم رائی سخن پسندیدہ عام، حاکم کو یہ بات پسند آ گئی، وہ اسباب معاش یاراں فرمود، اور دوستوں کے گزر بسر کا سامان جاری کرنے کا حکم دیا۔ یعنی وظیفہ جاری کرنے کا، اپنے ملازمین کو، اپنے افسر کو ہے نا وظیفہ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ تا باز بر قاعدہ ماضی مہیا دارن، وہ اسباب معاش یاراں فرمود تا باز بر قاعدہ ماضی مہیا دارن، وہ مؤنت ایام تعطیل وفا کنن، اور دوستوں کے گزر بسر کے اسباب کے بارے میں حکم دیا کہ دوبارہ گزشتہ دستور کے مطابق جاری کر دیں۔ یعنی اپنے ماتحت کو حکم دیا ہے نا وظیفے کے بارے میں کہ پھر سے دوبارہ ان حضرات کا وظیفہ ماضی کے اصول اور دستور کے مطابق جاری کر دو۔ یعنی جس کے لیے جتنا پہلے ہے نا وظیفہ جاری کیا گیا تھا اتنا اس کے لیے جاری کر دو۔ وہ مؤنت ایام تعطیل وفا کنند، اور موقوفی کے دنوں کی تنخواہ، موقوفی کے دنوں کا وظیفہ ادا کر دیں۔ پورے جملے کا صحیح ترجمہ یہ ہو گیا وہ اسباب معاش یاراں فرمود تاباز برقاعدہ ماضی مہیا دارند، وہ مؤنت ایام تعطیل وفا کنند، اور دوستوں کے گزر بسر کے اسباب کے بارے میں حکم دیا کہ اسے پھر سے ماضی کے قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق جاری کر دیں، اور موقوفی کے دنوں کا وظیفہ ادا کر دیں۔ بولو، موقوفی کے دنوں کا وظیفہ ادا کر دیں۔ یعنی اس نے نہ صرف دوبارہ ان کا وظیفہ جاری کر دیا بلکہ جتنے دن وظیفہ بند رکھا گیا تھا ان دنوں کا بھی وظیفہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ شکر نعمت بگفتم، میں نے نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ وہ زمین خدمت ببوسیدم، اور خدمت کی زمین چومی۔ وہ عذر جسارت بخواستم، اور دلیری دکھانے کا عذر چاہا۔ یعنی اس پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعظیم بجا لایا
ہے نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کی کہ آپ کے ہے نا در پر جو میں نے لب کشائی کی تو جو ہمت دکھائی اس میں لب کشائی کرنے میں، اگر اس سے آپ کو آپ کی دل شکنی ہوئی ہے تو اسے درگزر کر دیں اور معاف کر دیں. وہ گفتم اور میں نے کہا چوں کعبہ قبلہ حاجت شد از دیار بعید، روند خلق بدیدارش از بس فرسنگ، ترا تحمل امثال ما بباید کرد، کہ ہیچ کس نہ زند بر درخت بے بر سنگ. جب کعبہ قبلہ حاجت بن گیا تو دور دراز کے ممالک سے خلق خدا اس کی دیدار کے لیے لمبی مسافت طے کر کے چل پڑتے ہیں. رون یہ رفتن مصدر سے ہے، رفتن مصدر سے ہے نا. تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا اس کا. کعبہ تو جانتے ہی ہو، قبلہ حاجت کا معنی یعنی مرادیں بر لانے والا، مرادیں بر لانے والا، مرادیں پوری کرنے والا ہے نا. جب کعبہ قبلہ حاجت بن گیا تو دور دراز کے ممالک سے خلق خدا اس کی دیدار کے واسطے لمبی مسافت طے کر کے جاتے ہیں. بسے، بسے کا معنی بہت، اور فرسنگ ایک ناپ ہے راستے کے بارے میں، میل اور فرسنگ ہے نا، جانتے ہی ہو. تو از بسے فرسنگ سے مراد بہت دور کی مسافت کو بیان کرنا ہے نا. از بسے فرسنگ کافی مسافت سے، بہت دور سے. دوسرے شعر کا ترجمہ سنو. آپ کو ہم جیسوں کی بات برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی شخص ایسے درخت پر پتھر نہیں مارتا ہے جو پھل سے خالی ہو. ترا تحمل امثال ما بباید کر. تحمل کا معنی برداشت کرنا، امثال ما کا معنی ہم جیسے لوگ. آپ کو ہم جیسے لوگوں کی بات برداشت کرنی چاہیے، نہ زند، نہ زند، زدن مصدر سے ہے، نہ زند. اور درخت بے بر، درخت بے بر اس کا معنی بے پھل والا درخت، اور سنگ کا معنی پتھر. نہ زند یعنی نہ زند سنگ بر درخت بے بر. ہیچ کس نہ زند بر درخت بے بر سنگ، اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہیچ کس نہ زند سنگ بر درخت بے بر، کیونکہ کوئی بھی آدمی بغیر پھل والے درخت پر پتھر نہیں مارتا ہے. ہاں، تو ایک بر کا معنی ہے پر اور دوسرے بر کا معنی ہے پھل. یعنی ایک بر جو ہے وہ کیا ہے، حروف جارہ میں سے ہے، اور دوسرا جو بر ہے وہ اسماء میں سے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ بھی میں نے اس کے گوش گزار کی. سمجھ میں آیا نا، یہ بھی اس کے گوش گزار کی. یہ بات بھی میں نے ان سے کہی کہ دیکھیے، جب کوئی انسان جو ہے نا لوگوں کا محور اور مرجع بن جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے دیدار کے لیے اور اس سے ملاقات کے لیے دور دراز سے چل پڑتے ہیں. جیسے اس کی مثال کعبہ ہے کہ کعبہ جب مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہے
تو پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم اس سے اتنی دوری پر ہیں، تن من دھن لٹا کر، ہے نا، مال و دولت خرچ کر کے اس تک ضرور پہنچتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی اسی درخت پر پتھر مارتا ہے جو پھل والا ہو، اور جس میں پھل نہ ہو اس پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس پر تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کی وجہ سے اس کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، اسے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ لاکھ لوگ تمہاری مخالفت کریں، ان کی پرواہ نہ کرو، سمجھنا ہے نا، اپنا کام کرتے رہو، خلق کی خدمت کرتے رہو، یا جس بھی کام میں لگے ہو اچھے کام میں اس میں لگے رہو، لوگوں کے طعن اور تشنیع کی پرواہ نہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔